بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو؟ اللہ کے سوا عرض کرے گا، پاکی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ اگر میں نے ایسے کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا روز قیامت عیسائیوں کی توبہ کے لیے، اے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے اور وہ عرض کریں گے کہ پاکی ہے تجھے جملہ نقائص و عیوب سے اور اس سے کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ یعنی جب کوئی تیرا شریک ہو نہیں سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسے کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اور معاملہ اس کے تفویض کر دینا اور عظمت الہی کے سامنے اپنی مسکینی کا اظہار کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ادب ہے۔ اس خطاب سے مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹنا نہیں ہوگا بلکہ ان کو ڈانٹنا مقصود ہوگا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو معبود اور حاجت روا بنایا۔ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جوابدہ ہوں گے اور امت کے شرک کی وجہ سے ان سے باز پرس ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی معبود بنا لیا۔ صرف پتھر یا لکڑی یا کسی دھات کے بنے ہوئے بت ہی اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں جنہیں پکارنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک حقیقت آج کل کے قبر پرست لوگوں سے یہ کہہ کر گمراہ کیا کرتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں، ان سے مرادیں مانگنا اور فریادیں کرنا جائز ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ اور تمام انبیاء علیہ السلام و صالحین شامل ہیں۔ ان میں سے کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا اور خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا صاف شرک اکبر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہے ہی نہیں، کیونکہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اگر میں نے اپنی طرف سے ایسی کوئی بات بھی کہی ہوگی تو تجھے اس کا علم ہوگا، کیونکہ تجھ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ عالم غیب تو وہ ہے جو کسی کے بتائے بغیر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ فقط صرف تیری ذات پاک ہی ہے۔ ایک اور بات میں کہوں گی کہ صرف پلیز اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ وہ نہایت مہربان اور شفقت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر پختہ عقیدہ رکھیں جو ایک انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کسی کے آگے جھولی مت پھیلائیں یا مدد مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاک کوئی نہیں جو سب کچھ دینے والے اور نوازنے والے اور رحمان الرحیم ہیں۔ وہ بندوں کی پکار ضرور سنتے ہیں۔ انسان کو مل ہی جاتا ہے سب کچھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر اللہ تعالیٰ پر پختہ عقیدہ ہو۔ اور پلیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شرک مت کریں، کسی بھی قسم کا، کیونکہ وہ واحد و یکتا ہے۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔